بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی فضیلت اور اعجاز قرآن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ انٹرویو میں اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اس روایت کے بارے میں بتائیں، اس حدیث کے بارے میں بتائیں، تو آج ہم اسی حدیث کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حدیث یہ ہے، ان الحارث، حارث آور یہ راوی ہیں، قال مررت فی المسجد، یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْحَدِيثِ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ گپ شپ اور قصہ کہانیوں میں مشغول ہیں۔ یخوضون فی الحدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ قصہ کہانی اور گپ شپ میں مشغول ہیں۔ فدخلت علی علی، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، فقلت، میں نے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، الا تری ان الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ لا یعنی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ قد خاضوا فی الحدیث، بے مقصد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قال، حضرت علی نے کہا، وقد فعلوها، واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ قلت نعم، حارث کہتا ہے میں نے کہا ہاں۔ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب کوئی فتنہ برپا ہوگا۔ فقلت، حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنہ سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ مخرج، بچنا۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم، کتاب اللہ یعنی فتنے سے بچنے کی صورت جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں اور قوموں کی خبریں ہیں۔ نبأ خبریں ہیں، من کانا ما کان قبلکم جو لوگ تم سے پہلے تھے، وخبر ما بعدکم اور اسی طرح ان قوموں کی خبریں ہیں جو تمہارے بعد ہوں گے۔ وحکم ما بینکم اور یہ تمہارے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہو الفصل، فصل کا معنی بھی یہی ہے۔ حکم و حکم ما بینکم یعنی تمہارے امور کے درمیان حکم اور فیصلہ بھی اس میں موجود ہے۔ وہو الفصل اور یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیس بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار، جس نے اس کو چھوڑ دیا سرکشی کی وجہ سے، قاسمہ اللہ، اللہ نے اس کو توڑ دیا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جس نے اس کے علاوہ میں اس کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کی یا ہدایت تلاش کرے گا، یعنی کتاب کو چھوڑ کر قرآن کو، تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ آگے فرمایا، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ حبل اللہ کا مطلب رسی اور متین کا معنی ہے مضبوط۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ اور یہ حکمت بھرا ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ اور یہ قرآن جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وہ سیدھا راستہ ہے
جس کی وجہ سے خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی ہیں، لا تزیغ بہ الاہوا، خواہشات ادھر ادھر بھٹک نہیں پاتی، ولا تلبس بہ الالسنہ، جس کی وجہ سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں، ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے، ولا یخلق علی کثرت الرد، ولا یخلق علی کثرت الرد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھنے اور تکرار کرنے سے بھی پرانا اور بے مزہ نہیں ہوتا، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کی انوکھی باتیں، عجائبات وہ ختم نہیں ہوتی، هو الذی لم تنتہ الجن اذا سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ وہ قرآن ہے جسے سن کر جن بھی خاموش نہ رہ سکے بلکہ وہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب انوکھا قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے، من قال بہ صدقہ، رسول اللہ نے فرمایا من قال بہ صدقہ، جو اس کے مطابق گفتگو کرے گا، بولے گا تو وہ سچ بولے گا، ومن عمل بہ اجرا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، ومن حکم بہ عدلا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا۔ یہ ماضی کے صیغے ہیں، ماضی کا معنی بھی بن سکتا ہے، جس نے اس کے ذریعے بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، ومن دعا الیہ ہدا الی صراط مستقیم، جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی، اس نے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلایا، خذھا الیک یا آور، حضرت علی نے فرمایا اے آور ان اچھی باتوں کا خیال رکھو، خذھا ان کو لے لو، ان کا خیال رکھو، یا آور۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر بھی ہے اور قرآن مجید کے بارے میں انوکھی چیزوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن میں یہ حدیث لائے ہیں۔